बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर जफर मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ केयर विद कर्नल डॉक्टर जफर मलिक। आज हम बात करेंगे जी विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई भी उसी तरह इम्पोर्टेंट है इंसानी जिस्म के लिए जिस तरह के विटामिन और दूसरे मिनरल्स हैं, इसी तरह ये विटामिन ई भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली ये उन कपल्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिनके यहाँ औलाद पैदा नहीं होती, और उन मेल्स के लिए जिनके जो फर्टिलिटी स्पर्म्स हैं या तो वो कमजोर होते हैं या वो बिल्कुल होते ही नहीं, उनके लिए भी विटामिन ई जो है नहायत ही सूदमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा जी ये विटामिन ई जो है ये ख्वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पेशली ख्वातीन की स्किन के लिए, और स्किन में भी फिर फेस के स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और उनके बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग जो है वो विटामिन ई को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें या उसके सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। तो इसको जो है बिल्कुल एक मुनासिब मिकदार में विटामिन ई वाले जो फूड्स हैं और उनको लेना हो तो उससे वो आपकी ये कमी पूरा हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे जी कि विटामिन ई की अगर किसी में कमी है तो उसकी क्या क्या इलामात है, और इसके अलावा कौन कौन से फूड्स हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम विटामिन ई को हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आगे फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फवायद हैं कि जो विटामिन ई हम इस्तेमाल करके तो उससे हासिल कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं जी विटामिन ई की कमी की इलामात या निशानियां क्या क्या हैं। जिस्म में अगर मुख्तलिफ मिनरल्स और विटामिन की कमी वाक़या हो जाए तो जल्द और बाल सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जबकि मजमूई सेहत पर भी फ़र्क पड़ता है। विटामिन ई ऐसा विटामिन है जिसकी मिकदार को जिस्म में मुतवाज़न रखना नहायत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी कमी वाक़या होने से बहुत से तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन ई बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल होता है, इसलिए यह कैंसर जैसी कई बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है। इसके अलावा मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में भी ये विटामिन बहुत अहम किरदार अदा करता है। ताहम अगर विटामिन ई की कमी का सामना करना पड़े तो इंसान को रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ अंजाम देने में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। विटामिन ई की कमी की जो इलामात हैं उनमें से मैं अभी आपको बारी बारी वो सब बताऊंगा। सबसे पहली है जी पट्ठों की कमजोरी। एसाबी निज़ाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए विटामिन ई नहायत ज़रूरी होता है। यह जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हुए काफ़ी बीमारियों से बचाता है। अगर जिस्म को मुतवाज़न मिकदार में विटामिन सी हासिल ना हो तो ये ऑक्सीडेटिव दबाव में भी इजाफा होता है, जिससे पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 है जी चलने फिरने में मुश्किलात का सामना। विटामिन ई की कमी की वजह से कुछ न्यूट्रॉन्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे एसाबी निज़ाम को जिस्म के दूसरे हिस्सों को सिग्नल भेजने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए विटामिन ई की कमी का शिकार अफराद चलते हुए लड़खड़ा कर गिर भी सकते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एसाबी खुलियात या रेशों को नुकसान पहुंचने की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं या इनमें सुइयां चुभने का एहसास होता है। जिस्मानी अज़ा का सुन्न हो जाना या इनमें सुइयां चुभने के एहसास को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, और ये विटामिन ई की कमी की इलामत है। उसके बाद है जी नज़र की कमज़ोरी। नज़र की कमज़ोरी का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो विटामिन ई से भरपूर हों, क्योंकि विटामिन ई नज़र को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसके बरक्स अगर विटामिन ई की कमी लाहक हो जाए तो आँख के सेल्स को नुकसान पहुँचता है। इस नुकसान की वजह से अगर ये वक्त पर छुटकारा ना पाया जाए तो कुछ अरसे बाद नज़र की कमज़ोरी या अंधेपन का भी सामना करना पड़ सकता है। अगला है जी मदाफ़ती निज़ाम के मसाइल। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक विटामिन ई की कमी की वजह से मदाफ़ती सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे कई बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा उम्र के अफराद विटामिन ई की कमी का शिकार हो जाएं तो उन्हें शदीद तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। विटामिन ई की कमी की ये अलामात लाहक होने की सूरत में आपको जो है अपने किसी भी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ताकि वो आपको बता सके कि इसका क्या इलाज है। और इसके अलावा जी मैं आपको जो भी बताऊँगा
کہ اگر آپ نے ان علامات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو وٹامن ای کی کمی کا آپ کس طرح ان جو ہے فوڈ سے ان سے آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی بادام۔ بادام کا شمار ایسے خشک میوہ جات میں کیا جاتا ہے جو صحت کو برقرار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بادام سے حاصل ہونے والی طبی فوائد کافی زیادہ ہیں، لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال سے جسم کو وٹامن ای حاصل ہوتا ہے جو کہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک 100 گرام باداموں میں 25.5 ملی گرام وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ وٹامن ای حاصل کرنے کے لیے آپ انہیں پانی میں بھگو کر استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے کھانوں میں شامل کر کے ان کا ذائقہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام میں پروٹین، فائبر، پوٹیشیم اور میگنیشیم بھی پائے جاتے ہیں جو اس کے طبی فوائد میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسرا ہے سورج مکھی کے بیج۔ سورج مکھی کے بیجوں کو بھی وٹامن ای حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک 100 گرام سورج مکھی کے بیجوں میں 35 ملی گرام وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ آپ انہیں دہی میں شامل کر کے استعمال کرتے ہیں جبکہ انہیں سلاد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے گریز کریں کیونکہ ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور ان کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نقصیر بھی پھوٹ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سورج مکھی کے بیجوں میں اور بھی نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو ہاضمے کے نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں فائبر، پروٹین، پوٹیشیم، میگنیشیم اور زنک بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک عام چیز ہے مونگ پھلی۔ آج کل سردیوں کے موسم میں کافی ساری اویلیبل ہے، ہر ایک جگہ جہاں پہ آپ دیکھیں مونگ پھلی جو ہے وہ لوگ بھون رہے ہوتے ہیں اور بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو مونگ پھلی زیادہ تر جس طرح کے اس موسم میں ابھی دستیاب ہے اور اسے بھون کر جو ہے محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے تاکہ سارا سال اس کے استعمال سے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ تو مونگ پھلی میں وٹامن ای کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سارے جو ہے فوائد ہیں اور تاہم جو 100 گرام مونگ پھلی ہے اس میں 5 گرام وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جی مونگ پھلی میں پروٹین، فائبر، پوٹیشیم بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہے جی ایک سبزی وہ ہے جی پالک۔ پالک کا شمار ایسی سبزیوں میں کیا جاتا ہے جو سارا سال دستیاب ہوتی ہیں۔ پالک کا ذائقہ نہ صرف خوشگوار ہوتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے وٹامن ای بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں وٹامن ای، سی، فائبر اور پوٹیشیم بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی اگلا جو پھل ہے وہ ہے جی پھلوں کا بادشاہ، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، یہ ہے آم۔ آم کے استعمال سے بھی جسم کو کافی مقدار میں وٹامن ای حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آم کے استعمال سے انیمیا جیسی بیماریوں کے خلاف طبی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مؤثر طبی فوائد کے لیے آم کو صبح ناشتے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ہاضمے کا نظام بہتر ہوگا بلکہ آپ کو بے وقت کی بھوک بھی نہیں لگے گی۔ اس کے بعد جو اگلا ہے جی وہ ہے ٹراؤٹ مچھلی۔ ٹراؤٹ ایک ایسی مچھلی ہے جس کے استعمال سے صحت کے لیے بہت ہی مفید فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک 100 گرام ٹراؤٹ مچھلی میں 2.5 گرام وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مچھلی اومیگا 3 فیٹی ایسڈ حاصل کرنے کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے آگے ہے جی انڈے۔ انڈے کو اس کے غذائی اجزاء کی وجہ سے ایک مکمل غذا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کے استعمال سے نہ صرف جسم کو وٹامن ای حاصل ہوتا ہے بلکہ مدافعتی نظام میں بھی بہتری آتی ہے۔ وٹامن ای کی کمی کی علامات کے یہ علاج اگر آپ کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں گے جی وٹامن ای کے فوائد کی۔ سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ ہے آکسیڈیٹو دباؤ سے نجات۔ جب جسم میں اینٹی آکسیڈنٹ کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو آکسیڈیٹو دباؤ کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آکسیڈیٹو دباؤ میں اضافے کی وجہ سے خلیات کو نقصان پہنچ سکتا ہے جس سے کئی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ وٹامن ای میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور کچھ طبی تحقیقات کے مطابق وٹامن ای کے استعمال سے آکسیڈیٹو دباؤ میں کمی آتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ڈیفنس میں بھی بہتری آتی ہے۔ 2021 میں کی گئی ایک طبی تحقیق کے مطابق وٹامن ای اور وٹامن سی کو 8 ہفتوں تک باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے آکسیڈیٹو دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ آپ کی جلد کی خشکی کے لیے بہت ہی مفید ہے، آپ کی جلد کو فریش کر دیتا ہے اور اس میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جی آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، آنکھوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے وٹامن ای بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی نظر میں دھندلاہٹ یا موتیاں آنکھوں کے سب سے عام مسائل ہیں جو کہ عمر میں اضافے کے ساتھ بہت سے افراد کو لاحق ہوتے ہیں، اور اسی طرح وٹامن ای کیونکہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور یہ وٹامن آنکھوں کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے
کیونکہ آنکھوں کی یہ بیماریاں آکسیڈیٹو دباؤ کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ای کے استعمال سے آنکھوں کے پردے کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور آپ کی آنکھیں مختلف طبی مسائل کا شکار نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور اچھی صحت کے لیے وٹامن ای کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ اسپیشلی خواتین کے لیے ان کے ناخنوں کی حفاظت۔ خواتین کو زیادہ ناخنوں کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ برتن دھونے اور گھریلو کام کاج کی وجہ سے ناخن متاثر ہوتے ہیں۔ اگر ناخنوں کی مناسب حفاظت نہ کی جائے تو ان پر شدید منفی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک تحقیق کے مطابق وٹامن ای جو ہے ناخنوں کی حفاظت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس میں جی پھیپھڑوں کی صحت کے لیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وٹامن ای کے استعمال سے پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق وٹامن ای کے استعمال سے دمہ کی علامات میں بھی بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن ای جو ہے اس کے آپ لوگ سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ آج کے لیے اتنے جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں۔ شکریہ۔